اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے شخصیت پرستی۔ تو جب سے انسانی متمدن تاریخ معرض وجود میں آئی ہے تو اس وقت سے ہی یہ سلسلہ کار ہے انسانی ذہنیت کا کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو خدا دیدہ یا مافوق الفطرت عادات کا مالک سمجھتا ہے، اور بہت سے پرانے بادشاہوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا تھا کہ ان کو خدا نے وہ منصب جو ہے عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ چلتا رہا پیروی کا، اور مختلف طرح کے رسوم و رواج، عبادات، ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنے کا، جس کو اسلاف پرستی بھی کہتے ہیں، تقلید پرستی بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی ان معاشرے میں کوئی پیغمبر آتا تو ان سے کہتا کہ میں تمہارے پاس ہدایت کی کتاب لے کے آیا ہوں اور تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، تو وہ وہاں کے لوگوں کا جو سب سے پہلا اعتراض وہ یہی ہوتا کہ بھی ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ تو اس پہ ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو جواب ملتا رہا ہے پیغمبر علیہ السلام حضرات کو، اس کے بارے میں کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 170 نمبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتا ہوا پایا ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ چاہے ان کے باپ دادا نہ تو کچھ شعور رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ پھر سورہ المائدہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جو رسول فرماتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، یعنی جس پر ہم نے ان کو چلتا ہوا پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، پھر یہاں ان کو جواب دیا گیا کہ چاہے ان کے آباء و اجداد نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں، یعنی اس میں پھر جو پیروی اندھا دھند ہوتی ہے عقائد کی، تو مختلف طرح کے رسوم و رواج کی، اس پہ پھر یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ اسی طرح مختلف طرح کی شخصیات ہیں دین میں بھی، سیاست میں بھی، تو وہ لوگ ان کو اس طرح سے پوجنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ وہ کوئی مطلب کہ آسمانی جیسے کہہ لیں کہ وہ اتری ہوئی شخصیات ہیں۔ لیکن انسان چونکہ انسان ہے تو یہ مطلب کہ درست فیصلے بھی کرتا ہے اور غلط فیصلے بھی کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ پر اپنا دل و دماغ، عقل، شعور استعمال کرنے کا حکم دیا اور غور و فکر کا، تدبر کا حکم دیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس پر آپ اندھا دھند پیروی کرتے چلے جائیں۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الزخرف میں وہاں کیا جواب ملتا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر سورہ نمبر 43 ہے اور اس کی آیت 22 سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ پیچھے سے ان کے ساتھ کچھ بحث چلی آ رہی ہے، لیکن ہم متعلقہ آیات ہی
تلاوت کریں گے۔ ہم آتیناہم کتاب من قبل ہی فہم بہ مستمسکون، یہ 21 نمبر آیت ہے۔ کیا ہم نے اس کو پہلے سے کوئی کتاب دی تھی جس کی یہ سند لاتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر چلتے ہوئے پایا اور ہم ان کے پیچھے ہی چلتے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ہدایت دینے والا، الا قال مترفوها، تو اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر چلتا ہوا پایا ہے اور ہم اسی کی ہی پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ کالا، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علی آباءکم، تو اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا راستہ لاؤں جو تمہارے باپ دادا سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو کہنے لگے کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو تو ہم جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھا کہ جس قوم میں بھی پیغمبر گئے ہیں تو وہاں پر ان کو ایسا ہی جواب ملا ہے کہ ہم نے تو اپنے باء و اجداد کو اسی دین پر، اسی راستے پر چلتا ہوا پایا ہے اور ہم انہی کے ہی پیروکار رہیں گے اور جو ایک راستہ ہے اسی پر ہی چلتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کی جو پھر کیفیت بن گئی، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو ہی رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی بنا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ جو واحد ہے اسی کی اطاعت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، تو وہ بہت برتر ہے، پاک ہے اس سے جو لوگ جو ہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ وہ جب آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو راستہ جس پر ہم چلتے آ رہے ہیں تو وہی ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں سوچتا کہ اس کی سند کیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ کچھ گئے گزرے لوگوں کے قصے کہانیاں ہوں۔ تو لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تو برابر ہر قوم میں پیغمبر بھیجے، اس نے وحی کا ایک سلسلہ متعین کیا جس میں لوگوں کو بتایا جاتا کہ کون سا راستہ وہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو اب اگر لوگ توجہ نہ کریں تو پھر یہ لوگوں کا قصور بنتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہ ہو، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کہ آنکھیں اور کان اور دل، کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْہُ مسئولا، ان سب سے باز پرس ہونی ہے۔ یعنی کہ اس قدر زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا کہ کوئی بھی چیز ہے تو کوئی بھی راستہ ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ طے تو کر لیں کہ یہ اس کی سند اور دلیل کیا ہے، اور پھر اب یہ دیکھیں یہ چلتے جا رہے ہیں اسی راستے پہ، تو اس پر چلتے چلتے انہوں نے صحیح اور غلط کا معیار ہی متعین نہیں کیا، اور ہر ایک نے اپنے آپ کو ہی درست سمجھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ کچھ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم میں جو
ان لوگوں کا آپس میں وہ مکالمہ ہے کہ ایسے لوگ اب جن کی پیروی کی جاتی رہی وہ اس وقت کے علماء مشائخ احبار رہبان وہ بھی جہنم میں پہنچ گئے، اور یہ اس طرف والے جو ان کے پیچھے چلتے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب ادھر ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ تو یہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو اب یہ جو کمزور لوگ جو پیروی کرنے والے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کہیں گے ان سے جن کی پیروی کی جاتی تھی سرداروں کی، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج کے دن تم اللہ سے ہم پر کچھ عذاب ہٹا سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، تو وہ کہتے بھی اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں دے دیتے۔ سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، تو ہمارے لیے یہاں سے رہائی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تو اب یہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بیان کیا، اس کی 31 نمبر آیت ہے۔ جی اللہ فرماتے ہیں قال الذین استکبروا، بلکہ اس سے ایک آیت پہلے دیکھ لیں، قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش تم دیکھتے کہ یہ ظالم جب کھڑے ہیں اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ یقول الذین استضعفوا، تو جو پیچھے چلنے والے کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان بڑے سے علماء مشائخ سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، تو اس وقت وہ بڑے لوگ کہیں گے للذین استضعفوا، ان کمزور لوگوں سے، ان نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کہ جب تمہارے پاس ہدایت آئی تو ہم نے تمہیں اس پہ عمل کرنے سے روکا تھا، اس پر چلنے سے روکا تھا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے یہ کمزور لوگ اس وقت للذین استکبروا، ان سے جو کہ بڑے ہیں سردار ہیں، بل مکر اللیل والنہار، لیکن یہ تمہارا دن رات کا مکر تھا، استامروننا، جب تم ہمیں حکم کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ اللہ کا انکار کرو، اللہ کا کفر کرو، ونجعل لہ اندادا، اور دوسرے لوگوں کو، دوسری ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہراؤ، وَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب دیکھیں گے تو ان کے دل پریشان ہوں گے۔ تو یہ آگے ان کی پھر سزاؤں کا ذکر ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو بڑا ماحول دوسری طرح کا ہے کہ جو راستہ دکھانے والے ہیں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ وظائف نکالتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں، اور ان کو جو کہتے ہیں کہ بخشش کی ڈگریاں وہ جاری کرتے رہتے ہیں، اور وظائف نکالتے رہتے ہیں کہ بھی ایسا پڑھ لو گے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور فلاں جو ہے ہستی اس پر یقین رکھو گے تو پھر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ یا اس فرقے سے تعلق رکھو گے تو پھر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب کہ وہ لوگوں کو ایسے الجھائے رکھتے ہیں، تو لوگ ان پر اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں، لیکن جب روز محشر اصل معاملہ ان کے سامنے آئے گا تو یہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ اللہ کے ہاں دلیل صرف اور صرف اس کتاب کی ہے جو اس نے نازل کی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کے لیے لیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمات بیان کیے ہیں۔ اب ایک اور ہم دیکھتے ہیں، سورہ احزاب ہے،
یہ 66 نمبر آیت ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، یقولون تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، کاش کہ ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اب وہاں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو پیروی کی ہے اپنے سرداروں کی اور بڑے لوگوں کی، فضلنا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں یہ راستے سے گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے، وَلَعْنْهُمْ لَعْنًا کبیرہ، اور ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ لعنت کر۔ اب یہاں پہ یہ ہر جو ہے طرح کے گھلنے ملنے والے، کٹھے کھانے پینے والے، تو وہاں جا کر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے یہ اگر قرآن پڑھ لیں تو اس میں ہر شے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے لکھ دی ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی پیروی کریں تاکہ ہم جہنم کے دن کی پریشانی سے وہ بچ سکیں۔ تو یہ قرآن ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس دن کے کچھ واقعات پہلے سے یہاں بیان کر کے لکھ دیے ہیں تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بوجھ ہم سے اتار دیا ہے کہ جو پچھلے ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی پوری کر لی، تو کیا ان کے نقش قدم پر ہم نے چلتے جانا ہے اور کچھ نہیں سوچنا؟ اس میں پھر جو سیاسی رہنما ہیں ان کی شخصیت پرستی ہوتی ہے کہ کوئی بھی جماعت مذہبی ہو، سیاسی ہو، اس کا جو کارکن ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیڈر میں کسی قسم کی کو غلطی ہے، لیکن انسان تو ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو درست فیصلے بھی کرتی ہے، غلط فیصلے بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اس کے عقل و شعور کے استعمال کرنے کا حساب لینا ہے، اور جو پچھلے صدیوں میں لوگ گزر گئے ہیں جن کی ابھی بھی وہ پوجا کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ بوجھ ہی ہٹا دیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں اللہ فرماتے ہیں تلک امت قد خلت، کہ وہ لوگ گزر گئے، وہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا وہ بدلہ پا لیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو پالو گے جو تم نے اعمال کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پہلے لوگ کیا کرتے رہے۔ اب دیکھیں پہلے لوگ پچھلی صدیوں کے، تو اب ہم ان کے اعمال کے کیسے جواب دہ ہو جائیں گے؟ جو کچھ تاریخ میں ہوا وہ قصہ پارینہ ہے، جس نے اچھا کیا اس کا بدلہ پا لے گا، جس نے برا کیا اس کا بدلہ پا لے گا، اور ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے بجائے ان تاریخی واقعات کے اوپر، ان کے اوپر، اور پھر ان کی بنیاد پر بڑے بڑے جو ہیں فرقوں کا قیام، اور پھر اپنے آپ کو درست سمجھنا اور دوسروں کو گمراہ سمجھنا، یہ کوئی جسے کہہ لیں کہ عقل و فکر شعور کی بات نہیں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور پھر اپنے لیے راہ متعین کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور قرآن پڑھنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کی ہمت توفیق عطا کرے، اور اس کے ساتھ ہی ہر ایک کا جو ہے وہ تنقیدی جائزہ ضرور لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیاسی لیڈر، آپ کا مذہبی لیڈر ٹھیک ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو، تو اس پر اندھا دھند جو ہے اس کی پیروی کرنے کی بجائے تو اپنا عقل شعور استعمال کرتے ہوئے آپ درست راستے کا انتخاب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی، اس کو پھیلانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔